اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو۔ ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کس حدیث میں، کس روایت میں ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے 10 ختمے دو قرآن کے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے مولانا میں نے اس رمضان میں 3 ختمے دیے۔ ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن لکھا کہاں ہے؟ میں نے 10 ختمے دیے۔ قرآن پڑھنا بہت ثواب ہے، اللہ اجر دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے سے اجر دیتا ہے، لیکن صرف پڑھائی تجھے کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ پورے مہینے میں زور ہوتا ہے میں 3 ختمے پڑھوں، 4 ختمے پڑھوں، جیسے موٹر وے پہ اسپیڈ سے گاڑی لگا کے اس نے جلدی جنت تک پہنچنا ہے۔ ایک ہی سورہ حمد کا ڈیلی آدھی آیت پڑھو، پر جتنے گھنٹے پڑھتے ہو نا اتنے گھنٹے اس آیت میں غور و فکر کرو۔ سمجھو کہ مثلا الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا ہے، یہ رحیم کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، غیر المغضوب کیا ہے، ولا الضالین کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میپ ہے زندگی کا۔ الف لام میم کیا ہے، کتاب لا ریب کیا ہے، یؤمنون بالغیب کیا ہے، یوقنون کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، کون ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، کون ہے جو منزل یقین پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت نے ان آیات کی ذیل میں بتائی ہے کہ بندہ ڈیلی اگر 2 لفظ بھی قرآن کے پڑھے پر اس پہ کیا کرے، غور و فکر کرے، آپ محسوس کریں گے آپ کا علمی وزن بھاری ہو رہا ہے، اندر ایک لذت آ رہی ہے، روح کو غذا ملے گی۔ اب جب سمجھ کے قرآن پڑھو گے پھر وہ جو ثواب ملے گا۔ کیوں کہا کہ 2 رکعت نماز اگر کوئی خلوص کے ساتھ پڑھے خدا اس پہ جنت کو کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، خدا بندے کے عمل کو نہیں دیکھتا، بندے کے عمل کی نیت کو دیکھتا ہے۔
یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنی مجلسیں پڑھی، کتنی مجلسیں سنی، کتنی دیر ماتم کیا، کتنی دیر نوحہ پڑھا، کتنی بار کربلا گئے، کتنی بار حج پر گئے، یہ نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، پیاس لگی، نہر سامنے تھی، سب نے اپنی سواریوں کو چھوڑا، اونٹوں والوں نے اونٹوں کو چھوڑا، گھوڑوں کو چھوڑا، خچروں کو چھوڑا، گئے پانی پینے۔ ایک صحابی نے دیکھا بیچارے سارے گئے، کسی کا خچر ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا گھوڑا ادھر بھاگ رہا ہے، اس نے کہا سارے حیوان گم نہ ہو جائیں، اس نے زمین میں صحرا کے بیچ میں کیلا لگایا اور کیا کیا، ان حیوانوں کی رسیاں کیلے کے ساتھ باندھ دی۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ لوگوں کے حیوانات ادھر ادھر جا رہے تھے، میں نے ایک کیلا لگا دیا تاکہ حیوانات ادھر ادھر نہ جائیں، پھر ان کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، تو نے خیر کا کام کیا، بہترین کام کیا، خوش ہوا، چلا گیا۔ اگلے دن دوسرا بندہ اسی راستے سے گزرا اور جو اس نے کیلا لگایا تھا اس کے پاؤں کو لگ گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا عقل مند ہے جس نے صحرا کے بیچ میں اتنا بڑا کیلا لگا دیا ہے؟ چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے کیلا وہیں سے اکھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ رسول کے پاس یا رسول اللہ آج میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ کیا کیا رسول اللہ؟ زمین پہ کیلا لگا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی، بندے زمین پہ گر جاتے، میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ نبی نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہترین کام کیا۔ جو کیل لگائے اسے بھی جزا، جو کیل نکالے اسے بھی جزا۔ کہ اللہ تیرا لگانا اور نکالنا نہیں دیکھتا، وہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔